حضرت سلمان فارسی کا سفر سکون آتش کدا و دولت کے باوجود اس کا دل بے قرار ہے۔ سلمان اکثر ستاروں کو دیکھتا تھا اور سرگوشی کرتا تھا۔ اے خالق، مجھے خالص نور کی طرف رہنمائی فرما، کیونکہ میرا دل اس آگ میں قرار نہیں پاتا۔ ایک دن جب وہ ایک عیسائی خانقاہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک خدا کی تعریف میں آوازیں سنی۔ اس کی روح کانپ اٹھی، جیسے کوئی قدیم یاد تازہ ہو گئی ہو۔ انہوں نے داخل ہو کر راہبوں کو گزرے ہوئے پیغمبروں کے نام پڑھتے ہوئے سنا۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اینڈ عیسیٰ تھا۔ انجیل میں وعدہ کیے گئے سچے رسول کی تلاش میں۔ میں اس دولت اور اس آتش کدے کو مسترد کرتا ہوں۔ میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ رہا ہوں۔ سلمان نے شام سے موصل تک صحراؤں اور پہاڑوں کو عبور کیا اور دانشوروں کی خدمت کی۔ ہر ولی اسے بتا رہا ہے۔ مرنے سے پہلے ایک راہب نے اس سے کہا، آخری نبی یثرب کی زمین پر ظہور فرمائیں گے۔ آپ اس سے ملیں گے، اس کی مہر اس کے کندھوں کے درمیان ہے۔ سلمان عرب کی طرف روانہ ہوئے، لیکن قسمت نے انہیں آزمایا۔ اسے غلام فروشوں نے پکڑ لیا اور مدینہ میں ایک یہودی شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہاں اس نے خاجور کے باغات میں مزدوری کی۔ اس کے ہاتھ چھالے ٹھونس ہو گئے تھے، پھر بھی اس کا دل امید سے چمک رہا تھا۔ شاید یہ میرے محبوب نبی کی زمین ہے۔ سخت مشقت میں سال گزر گئے۔ ایک صبح جب وہ کھجور کے درخت پر تھا تو اس نے اپنے آقا کے بھائی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک آدمی مکہ سے آیا ہے جو خود کو نبی کہتا ہے۔ سلمان درخت سے گرنے ہی والا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سلمان آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ کھجوریں ہیں۔ اس کے چہرے پر انکساری ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی ہے۔ دور ایک کچا کمرہ ہے جہاں نرم روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ صرف روشنی، ایسی روشنی جو دلوں کو جھکا دے۔ سلمان قریب آتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم ایک نیک آدمی ہو، یہ صدقہ ہے۔ نور سے ایک پرسکون آواز گونجتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور کھجوریں سلمان کے پاس چمکنے لگیں۔ اگلے دن سلمان کھجوروں کی ایک اور چھوٹی ٹوکری لایا اور کہا، یہ ایک تحفہ ہے۔ اس بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کھجوریں کھائیں۔ راہب کی دوسری نشانی پوری ہوئی۔ بعد میں سلمان نے حضرت محمد کے پیچھے ایک جنازے میں دیکھا اور مہار نبوت کو پایا۔ اس کے چہرے پر آنسو بہ نکلے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے، انہیں بوسہ دیا اور رو پڑے۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اپنی پوری زندگی ڈھونڈا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور اس کے آنسو پونچھے اور اس سے فرمایا، سلمان، تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ لیکن سلمان اب بھی غلام تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو انہیں آزاد کرانے کی ترغیب دی۔ اس کے یہودی آقا نے بہت بڑا فدیہ طلب کیا، 300 کھجور کے درخت اور 40 تولے سونا۔
نبی اکرم داق نے یہ کھجوریں اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائی تھیں اور ان سب پر پھل آیا تھا، ایک ایسا معجزہ جس نے مدینہ کو حیران کر دیا۔ امیر المومنین امام علی ایک جنگ سے سونا لے اور اسے رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ہمارے بھائی کا فدیہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سلمان آزاد ہوئے۔ دنیاوی زنجیروں سے آزاد ہو کر سلمان نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے باطنی راز سیکھنا۔ وہ امام علی کے پہلو میں بتھے تھے، علم کی مجلسوں میں حکمت جز کر رہے تھے جیسے خشک زمین بارش کا پانی پیتی ہے۔ جب خندق کی کھدائی ہونی تھی تو سلمان نے فرسی جنگ کی بنیاد پر حکمت عاملی تجویز کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور انہیں سلمان المحمدی پکار۔ جنگوں کے دوران اس نے عزت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی سچائی کے لیے جنگ کی۔ اس کی تلوار کو اخلاص نے رہنمائی دی۔ انہیں اکثر مسجد نبوی کی صفائی کرتے دیکھا جاتا تھا۔ آہستہ سے ذکر کرتے ہوئے اس کی بندگی ہی اس کا فخر تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سلمان امام علی علیہ السلام کی ولایت سے متمسک رہے۔ انہوں نے سقیفہ کے بعد حق کی خاموشی کا مشاہدہ کیا۔ دل جل رہا ہے مگر زبان بند ہے، امام کے وفادار۔ امام علی نے ایک دن انہیں بتایا، سلمان، تمہارے دل میں آسمانوں کے راز چھلے ہیں، تم ہمارے درمیان پاکیزگی اور ایمان میں سے ہو۔ امام علی کے زمانے میں سلمان کو بصرہ کا عامل مقرر کیا گیا جو تاجروں اور خواہشات کا شہر تھا۔ وہ ایک چھوٹی جھونپڑی میں رہتے تھے، تکلفات سے گریزاں تھے اور موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ جب عوام نے پوچھا، اے گورنر، آپ اس طرح کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، جب میرے آقا علی زمین پر سوتے ہیں تو میں رشمی بستر پر کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ سلمان نے غریبوں اور یتیموں میں دولت تقسیم کی، اپنے لیے کبھی ایک سکہ بھی نہیں رکھا۔ جب اسے ایک سپاہی نے اس کے معمولی کھانے کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرایا اور کہا، اللہ کے دوست اسی طرح آنسوؤں اور شکریہ کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں۔ سلمان کی راتیں لمبی نمازوں میں گزرتی تھیں۔ سلمان کا دل اکثر رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کی یاد میں رویا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے امام علی کو بصرہ میں معجزاتی طور پر بغیر سفر کے دیکھا۔ لا تخ انا ماک، اے سلمان، تمہارا وقت آ گیا ہے، کیا میں تمہاری روح کی رہنمائی کروں؟ سلمان رو پڑا، اے آقا، میں نے اسی پکار کا انتظار کیا ہے۔ کمرہ مشک کی خوشبو سے بھر گیا جب سلمان کی روح پرسکون انداز میں یہ سرگوشی کرتے ہوئی چلی گئی۔ امام علی نے سلمان کے جنازے کی نماز غیبنہ طور پر پڑھی، حالانکہ وہ بہت دور تھے۔ ان کی قبر نور اور اطمینان کا مرکز بن گئی ہے، فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ آسمان سے ایک پکار آئی، سلمان فرسی نہ عربی، وہ اہل بیت محمد سے ہیں۔